बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिनको आप देख भी रहे हैं। मैं खुश इस वजह से हूं और ये वीडियो अहम इसलिए क्योंकि ये 2004 से रूहानियत के बारे में इतना इन्होंने इल्म फैला दिए और माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। जिन्नात और तावीज़ और ये अमाल जो होते हैं इनके बारे में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, बहुत इन्होंने नाम कमाया है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी तिब में भी बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं और आपने आपको बिल्कुल मुनफरिद बनाया हुआ है। मुनफरिद किस वजह से हैं कि इन्होंने दिल के आर्ज़े के बारे में बड़ी बेहतरीन किस्म की दवाइयाँ तैयार की हैं, उस पर रिसर्च की है। काफ़ी टाइम रिसर्च के बाद जो है इन्होंने दवाइयाँ तैयार की हैं और उसमें कामयाबी भी मिली है। काफ़ी हद तक ये कामयाब माशाल्लाह हुए हैं। इनसे बात करते हैं और इनके इस मुआलजे के बारे में बात करते हैं कि इसमें ये कितनी हद तक कामयाब हुए हैं और इसके तदाबीर क्या हैं और इसके लिए एहतियात क्या हैं और इसकी डिलीवरी किस तरह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पहले तो नासिर जमाल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने कीमती वक़्त निकाल कर हमारे पास आए और आरिज़े दिल का जो मसला है, पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 3 लाख अफराद हार्ट अटैक की शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिलते हैं और 50% लोग वो है जो हालत नींद में हार्ट अटैक के शिकार होकर हमेशा के लिए सो जाते हैं और तकरीबन इसमें 60% लोग वो है जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसको मौत लाहिक हो जाता है। और अफसोस की बात ये है कि हम लोग ब्लॉकेज की सूरत में फ़ौरन स्टेंट लगाते हैं या बाईपास कराते हैं और फिर कुछ मुद्दत की बाद फिर वही ब्लॉकेज शरियानों में वाक़ हो जाते हैं। हमको चाहिए कि ब्लॉकेज जिस वजह से आए हैं वो वजह ख़त्म करे तो हमेशा के लिए ब्लॉकेज नहीं रहेगा। आपको एक मिसाल से वाज़ेह करो। फ़र्ज़ करें एक टैंकी में गंदा पानी है जी और वो पाइपों में आता है तो कुछ मुद्दत के बाद उस पाइपों में रकावट, ब्लॉकेज, वो गंदगी जम जाएगी और वो बन जाएगा। जी हाँ। तो अगर आप पाइप साफ़ करेंगे आर्जी तौर पर तो वो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद वो गंदगी फिर उसमें जम जाएगा। यही सूरत हाल हमारे दिल की शरियानों का है। जब तक आप खून से गलीज़ मादे और लोतले और फासिद मादों को साफ़ नहीं करेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तंबाकू नोशी, ब्लड प्रेशर, शुगर की सूरत में पाए जाते हैं, तो उस वक़्त तक अगर ये एतदाल में ना रहे तो हार्ट अटैक आप उसकी इलाज ऑपरेशन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इलाज है चंद हफ्तों में अल्लाह की फजल व करम से 1 वाल बन हो या 3 वाल बन हो वो सब खुल जाते हैं। जहाँ भी आप टेस्ट करेंगे तो बेशक करें, बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर आएंगे। डॉक्टर लोग या आम आदमियों के जहन में ये है कि ब्लॉकेज की बग़ैर ऑपरेशन की कोई सूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि अल्लाह ने ऐसी बीमारी ज़मीन पर नहीं उतारी है जिसकी इलाज ना उतारे हो। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ऐसे कामयाब इलाज है कि एक बंदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बंदे वो जो डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का कहा हो, अल्लाह की फजल व करम से आज वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बसर रहे हैं और कोई दवाई नहीं खाते। हालांकि अगर आप स्टेंट भी लगाए या बाईपास भी कराएंगे तो सारी ज़िंदगी दवाई खाएंगे और परहेज़ में रहेंगे। आपके ऊपर वज़नी अशिया भी बन होगा और मुरगन ग़िज़ाई भी आप नहीं खा सकते और कई और परहेज़ें हैं। वो जो उसकी दवाई है जो खून पुतला होने के लिए देते हैं
تو وہ سالہ سال کھائیں گے. اس کی اتنا مضر اثرات ہم نے دیکھے ہیں کہ بعض بندوں کی ناک سے خون آنا اور پیشاب میں خون آنا اور بدن بالکل پتلا ہونا. جی ہاں. تو اللہ کی فضل و کرم سے طبی نبوی کی جو دوائی ہے اس میں کوئی ایسے مضر اشیاء نہیں ہے کہ بعد میں وہ نقصان پیدا کرے، بلکہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں الحمدللہ. ٹھیک. اور یہ میں شرطیت تو نہیں کہوں گا کیونکہ شفا دینے والا تو ہمارے رب ہے، بالکل. لیکن 100% میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی فضل و کرم سے کہ 1 وال بند ہو یا 3 وال بند ہو جی تو وہ بالکل پوری طرح کھل جائیں گے. ٹھیک جی. زبردست جی. حکیم مولانا رفیع اللہ صاحب، آپ نے دل کے امراض کے جو آپ نے ریسرچ کی ہے، تو آپ کو عوام کو کیا اویئرنیس دیں گے کہ یہ امراض آتے کس وجہ سے ہیں؟ جی جتنے بھی دل کے عارض لاحق ہوتے ہیں اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بڑی وجوہات ہمارے غیر فطری غذائیں ہیں، جی ہمارے غیر فطری زندگی ہے اور ہمارے غیر فطری ماحول میں بسرنا زندگی ہے. وہ کیسے؟ ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن ورزش کا محرک زندگی ہم نہیں بسرتے، بلکہ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. جی اس کی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر سارے جو خون کی نالیاں ہے اور ہارٹ کی جو شریانیں ہیں اس میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. دوسری بڑی اسباب جو ہے تو ہمارے مصنوعی خوراکیں ہیں جی جو آج کل ہم کیمیکل کے کھاتے ہیں، تو اس سے شریانوں میں یا تو کولیسٹرول کی صورت میں جم جانا آتا ہے اور یا تو اس میں خشکی کی وجہ سے سکیڑ آ جاتا ہے. جی ٹھیک. تو کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور تمباکو نوشی، شوگر، بلڈ پریشر، ہمارے غیر فطری خوراکیں، یہ سب سے بڑی وجوہات ہے ہارٹ اٹیک کی. ہارٹ اٹیک کی. ٹھیک جی. مولانا صاحب جی بتائیے گا کہ یہ جی جو آپ ناظرین ایک چیز ہے میں کلیئر کر دوں کہ رفیع اللہ صاحب، مولانا رفیع اللہ صاحب چونکہ حکیم ہیں، بہت سارے امراض پہ یہ ماشاءاللہ عبور حاصل رکھتے ہیں. یہ نمبر جو بار بار آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، اگر فرض کریں آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں. جی بتائیے گا کہ اگر فرض کریں کراچی سے کوئی بندہ ہے، لاہور سے کوئی بندہ ہے، وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو دوائی کی وصولی کے لیے یہی طریقہ کار ہے جو زیادہ تر؟ جی وہ بھائی جو بیرونی ملک میں ہے یا پاکستان میں ہم سے دور ہے، جی تو وہ واٹس ایپ پہ اپنا جو ٹیسٹ ہے جو گرافی کی وہ ہمیں بھیج دیں گے ٹھیک. اور ہم جو طب والا کچھ سوالات اس سے پوچھیں گے تاکہ اس کی مزاج ہمیں معلوم ہو جائے. بالکل. تو اس کی بنا پر ہم دوائی اس کو بھیجیں گے اور ساتھ وہ قرآنی دم بھی آن لائن کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی فضل و کرم سے قرآنی دم سے اور طبی نبوی کی دوائی سے بالکل وہ جہاں بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ نے شفا اگر چاہا تو شفایاب ہو جائیں گے. اچھا جی، آپ نے کہا ہے کہ قرآنی دم آن لائن جو ہے وہ آپ کریں گے، تو مطلب دوائی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دم بھی جاری رکھیں گے تاکہ ان کو میں آیت الشفا، آیت السکینہ اور آیت تو انشراح الصدر کی دم بھی کروں گا. ٹھیک جی. آن لائن. ٹھیک جی. آخری سوال جی، اور چلتے چلتے چونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ دل پہ ہی ہم نے بات کرنی تھی آپ سے، آپ کو جو تکلیف دی ہے، یہ بتائیے گا کہ حکیم صاحب کے آپ نے ماشاءاللہ روحانیت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. جی جی جی. جنات کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کر سکیں گے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے، یا کوئی تعویذ وغیرہ کوئی ایسی کوئی بات ہو؟ نہیں، ہمارے علاج میں تو تعویذ داغے وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے روحانی علاج الحمدللہ قرآن و سنت پر مبنی ہے اور ہماری جو تعلیمات ہیں وہ بھی قرآن و سنت والی ہے. تعویذ سے جان چھڑانا ہو، میں اس لیے جی 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 تعویذ داغوں ماگوں سے اور جس نے اس کے اوپر جادو کیا ہو جی تو اللہ کی فضل و کرم سے اس کی ہم جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں قرآنی دم سے. زبردست.
جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، جتنی بھی پرانی ہو، نظر بد ہو یا فالج کا اٹیک ہو یا مہلک امراض یا وائرس والا امراض ہو، جو کینسر تک امراض گئے ہوں، تو اللہ کی فضل و کرم سے اس میں بھی ہمارے بے شمار خدمات ہیں کہ اللہ نے ایسے مریضوں کو شفا یاب کیا ہے جو شوکت خانم سے اس کو اجازت ملی تھی کہ اس کا علاج نہیں ہوتا. اس کی لیور الحمدللہ، لیور کی کینسر، بلڈ کینسر، اس کی بالکل الحمدللہ شفا یاب ہو گئے. زبردست. اگر فرض کریں وہ بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے یا ملک سے باہر ہے یا شہر سے باہر ہے، آن لائن ہو سکتا ہے وہ؟ اس کو میں آن لائن دم بھی کروں گا اور میں اس کو قرآنی دم واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دوں گا، اور جو قرآنی اور نبوی وظائف ہے وہ دوں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ پیدا اٹھا سکتا ہے بغیر معاوضے کی. ہمارے علاج میں، روحانی علاج میں الحمدللہ کوئی لالچ کی بات نہیں ہے. یہ نہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے چلہ کاٹوں گا اور آپ کو موکلات بھیجوں گا اور یہ ذبح وغیرہ جو غیر شرعی طریقے سے ہوتے ہیں، یہ ہمارے علاج میں نہیں ہے. ٹھیک جی، ہاں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ناظرین، یہ نمبر جو ہے یہ بار بار آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح تعویذ گنڈے کی بات ہے، کوئی اور اس قسم کا جنات کا وہ مسئلہ ہے، لیکن دل کا عارضہ جس کو بھی ہے، جو دل کا مریض ہو. بہت خوبصورت بات مولانا حکیم رفیع اللہ صاحب نے کی ہے کہ ٹینکی سے اگر فرض کریں ٹینکی میں کوئی گند ہے، وہ پائپوں کے ذریعے آ رہا ہے، تو پائپوں کا مسئلہ آپ حل کر دیتے ہیں، لیکن وہ گند جو پڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ فکر نہیں کرتے. تو دوبارہ جو ہے اگر آپ پائپ بدل بھی دیں تو نئے پائپوں میں وہ بات آ جاتی ہے. تو بہترین حل یہ ہے کہ اس کے جڑ سے خاتمہ آپ نکال لیں، جڑ سے خاتمے کا کوئی حل نکال لیں. تو بہرحال جو بھی اگر رابطہ کرنا چاہے تو یہ نمبر آپ کے اسکرین پہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.